السلام علیکم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ختم نبوت کا لفظ قادیانیوں کو اتنا چبھتا ہے کہ وہ ایک آنکھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ خاص کر ستمبر کا مہینہ ان پر بجلی بن کر ٹوٹتا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو مکمل طور پر آئینی لحاظ سے متفقہ رائے سے غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور اسی نسبت سے 7 ستمبر مینار پاکستان کے سائے تلے لاہور میں ایک تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا تھا کہ جس کی تیاری بڑے زور و شور کے ساتھ 1.5 ماہ سے جاری تھی، اور 6 ستمبر یعنی آج کے دن لیاقت باغ میں تحفظ ختم نبوت اور یوم دفاع پاکستان کے نام سے بہت بڑی کانفرنس منعقد ہونے جا رہی تھی۔ لیکن یہ دونوں کانفرنس قادیانیوں کو ایک آنکھ تک نہ بھائیں کہ انہوں نے راتوں رات ایسے نوٹیفیکیشن جاری کرائے کہ جس سے پورے پنجاب میں پنڈی میں ٹریفک بین کر دی گئی اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ میرے ایک بھائی نے بتایا کہ جب وہ ملتان میں باہر نکلے، کارخانوں میں گئے، بازار میں گئے، جو انہوں نے جا کے دیکھا کہ دکانیں پہلے کی طرح اوپن تھیں، کاروبار ویسے کے ویسے چل رہے تھے، وہاں ویسے کے ویسے جیسے عوام پہلے ہوتی تھی رش تھا، لیکن ٹریفک بند کر دی گئی۔ کس وجہ سے بند کی گئی؟ کہ یہ جو تحفظ ختم نبوت کے نام پہ جو بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں پورے پاکستان سے ارد گرد کے پورے پاکستان سے لوگوں نے جمع ہونا تھا اور اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرنا تھا۔ یہ قادیانی لوبی کو بالکل نہ بھایا، اور انہوں نے راتوں رات ایسے نوٹیفیکیشن جاری کرائے کہ جس سے بغیر سوچے سمجھے کہ بڑے بڑے شہروں میں عوام پھنسی ہوئی ہے، انہیں گھر بھی جانا ہے، نہیں سوچا، لیکن انہوں نے بالکل مکمل ٹریفک بند کر دی۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ قادیانی لوبی ہماری حکومت میں اس قدر اثر و رسوخ رکھتی ہے کہ راتوں رات حکم نامہ جاری کرا کر، راتوں رات اتنا بڑا فیصلہ کرا کر پورے پنجاب میں لاک ڈاؤن لگوا دیتی ہے۔ ذرا پیچھے چل کے دیکھیں تو محرم کے مہینے میں پورے پاکستان کے بڑے چھوٹے شہر میں ہر چھوٹی بڑی گلی میں جب یہ شیعوں کے جلوس نکل رہے تھے، جب ان کی مجالس ہو رہی تھیں، تو تب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، قادیانیوں کو بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اس جلوس میں قادیانی مرد آباد، قادیانی کافر کے نعرے نہیں لگتے، مرزا غلام احمد قادیانی لانتی کے نعرے نہیں لگتے، اس میں حکومت کو بھی کوئی خطرہ نہیں، وہاں کوئی کرونا نہیں، بلکہ خصوصی طور پر محرم سے ایک دن پہلے مکمل طور پر لاک ڈاؤن کھول دیا جاتا ہے کہ انہیں کھلم کھلا چھوٹ دی جاتی ہے کہ آؤ اور یہاں پہ تم ماتم کرو، کیونکہ کوئی خطرہ نہیں۔ اور ادھر جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو راتوں رات اتنا بڑا فیصلہ کر کے بغیر سوچے سمجھے بڑی بڑی شاہراہوں کو اور بڑے بڑے شہروں میں بلکہ پورے پنجاب میں ٹریفک بند کر دی جاتی ہے، اور بڑی بڑی شاہراہوں پر، بڑے بڑے شہروں پر متعلقہ اداروں کے جو افسران ہوتے ہیں وہ تعینات کر دی جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس بڑی ختم نبوت کانفرنس میں شرکت نہ کر سکے اور اپنی کمٹمنٹ کا اظہار نہ کر سکے۔ میں یہ آپ کو ایک تصویر شیئر کر رہا ہوں کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاڑی شہر کا یہ مین اڈا ہے، وہاڑی شہر کا بس سٹاپ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر پردے لگا کے یہ بین کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستانی عوام ابھی جاگ رہی ہے، تحفظ ختم نبوت کے جانشین ابھی جاگ رہے ہیں، تحفظ ختم نبوت کے خادم ابھی جاگ رہے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ لاہور سے ہیں یا لاہور کے ارد گرد سے ہیں تو آپ نے ضرور ان ختم نبوت کانفرنس میں پہنچنا ہے۔ کس طرح پہنچنا ہے؟ اگر آپ کو سواری نہیں مل رہی، اپنی سواری ہے، اپنے پیسوں سے پٹرول ڈلوائیں، اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں 2 ساتھیوں کو ساتھ لے جائیں، لیکن ختم نبوت کانفرنس پہ ضرور پہنچیں اور اہل کفر کے منہ پر اتنا بڑا تماچا دے کر لگائیں اور انہیں بتائیں کہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کی خدمت کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ عوام اٹھتی رہے گی، اور انہیں بتا دیں کہ قادیانی کو کافر کہتے رہیں گے اور مرزا غلام احمد لانتی کو ملعون کہتے رہیں گے۔